بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ویر جی کوہلی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے. سر بالکل ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں، لیکن کچھ ہٹ کے بھی بات کرتے ہیں. جب فیصلوں کی بات آتی ہے وہاں پہ عوام کے لیے جب مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن جب اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں سر، آپ لوگ فوراً سے فیصلے کر لیتے ہیں. آپ جو ہے الیکشن ریفارمز بھی کر لیتے ہیں سر، آپ جو ہے وہ نیب میں تبدیلی کی بھی بات کر لیتے ہیں. تو سر عوام کے لیے ریلیف کب ہوگا سر؟ دو الگ الگ ایشو ہیں، آپ دونوں کو مکس نہیں کریں پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. ایک تو وہ ہے جو انٹرنل ہمارے ایشوز ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم کیسے ہونا چاہیے، ہمارا الیکشن کا سسٹم کیسے ہونا چاہیے. تو ہمارے اندر جو ملک کے اندر جو ڈومیسٹک معاملات ہیں جس میں لیجسلیشن کا معاملہ ہو یا باقی جو پالیسیز کی ایشوز ہوں، وہ تو ہمارے اپنی ہے نا، وہ تو ہم کسی وقت چینج کر سکتے ہیں، کسی اور ملک کو ایشو نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ریکارڈنگ کا معاملہ تھا، اس میں جو 6 ارب پاکستان کو جو جرمانہ پڑا تھا وہ بھی ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے اور ایک کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے پڑا تھا. تو اس طرح جب ہم بین الاقوامی جو اداروں کے ساتھ ہمارے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں اگر ہم کوئی 19-20 یا کوئی اگر اس میں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کا پھر جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے وہ بہت بھاری ہوتا ہے، اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل اداروں کے سامنے ہماری ساکھ خراب ہوتی ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین بینک وغیرہ وغیرہ باقی جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی مالی مدد پہ چل رہا تھا. لیکن جو ہمیں ان کی کنڈیشن مانی ہے، جو اس وقت ہم دیکھو اسٹیٹ بینک پاکستان جو ہے یا پھر ریکوری جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی IMF باقی اداروں کو نہیں دی ہیں. تو یہ پہلی دفعہ. اور کیوں دی؟ اس لیے دی کہ ہم نے جو 9 مہینے ہم نے ویٹ کیا اور پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس وقت کے کہا، جو برطرف وزیر اعظم ہے انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے جو 9 مہینے ویٹ کیا اور پھر جب ان کو جو ان کے معیشت کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، آپ گزارا نہیں، آپ آگے نہیں چل سکتے. تو جب اور کوئی راستہ نہیں تھا تو وہ IMF کے پاس گئے اور پھر وہ تمام کنڈیشنز ماننی پڑی جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں مانی تھی. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان جو اس سے پہلے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو معاہدے ہوئے ہیں اس عالمی اداروں سے، اس سے وہ یو ٹرن لے لے یا پھر اس کو ماننے سے انکار کر دے. یہ ممکن نہیں ہوتا. جب اسٹیٹ کا کسی اور ادارے سے، بین الاقوامی ادارے سے کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے تو پھر آنے والی گورنمنٹ پابند ہوتی ہے، وہ باؤنڈ ہوتی ہے لیگلی کہ آپ اس پہ اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. تو یہ اسی پروگرام کا نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمیں پیٹرول بڑھانا پڑ رہا ہے، باقی چیزیں مہنگی کرنی پڑ رہی ہیں. یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے. لیکن سر آپ نے پھر ریفارمز بھی کر لیے، الیکشن ریفارمز بھی آپ فوراً سے کر لیتے ہیں، نیب قوانین میں تبدیلی کا بھی بل پاس ہو جاتے ہیں سر. یہ بھی تو بڑے فٹافٹ کام ہو رہے ہیں سر. نہیں، میں نے کہا ڈومیسٹک معاملات. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بھی برطرف وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے دور حکومت میں ایک رات کو 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک رات کو 33 قانون پاس ہوئے. آپ کو یاد نہیں ہے کیا؟ جی سر. جی ہاں، تو پھر یہ آپ کیسے یہ تو ایک وہ قانون پاس ہوا ہے جس کی تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ متفق تھیں. انہوں نے باہمی رضامندی کے ساتھ ایک چیز جو یہ الیکشن ریفارم تھا وہ تو یہ سب سے کہہ رہے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ برطرف وزیر اعظم صاحب نے ایک رات میں کوئی 33 قانون پاس کیے تھے، اس وقت ظاہر ہے وہ ان وقت ان کا کیا موقف تھا جو ابھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ تو باہمی رضامندی کے ساتھ اور تمام پولیٹیکل پارٹی متفق تھی کہ بھائی ہم نے اس سے ریفارم تو لانا ہے الیکشن پروسیس سے. ٹھیک ہے. ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا. عدیل صفی کی طرف چلیں گے. عدیل صفی صاحب، آپ سے ایک سوال بہت امپورٹنٹ پوچھنا چاہوں گی. محمود خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اجازت دیں تو آئندہ لانگ مارچ میں فورس استعمال کروں گا. سر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر ایک صوبہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں خان کا ساتھ دینے کے لیے فورس استعمال کروں گا؟ سر یہ کہنا صحیح تھا؟ یہ سوالات جو ہیں یا جو جس طریقے سے چل رہا ہے اس کا بغیر پس منظر جانے ہوئے خالی سوال کے جواب نہیں دے سکتے. مطلب جو جس طریقے سے حالات رونما ہو رہے ہیں، جس سے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کے ساتھ نہ اسٹیٹ کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے اور نہ ہی عوام کو یا دوسری پارٹیز کو جو دل چاہے وہ کریں. ٹھیک ہے نا. اسٹیٹ از آلسو باؤنڈ ٹو فالو دا رولز ریگولیشن. اسٹیٹ کو جب یہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا تھا کہ نہیں پکڑ دکڑ ہوگی، نہیں مار پیٹ ہوگی، تو یہ کس رول کے تحت کیا گیا؟ جن عورتوں اور بچوں کے گھر میں کود کے گئے اور سارا کچھ کیا گیا، یہ
मफरूज़ नहीं, they are all recorded. So state has to behave and comply with instructions of the Supreme Court. And likewise the other party. तो जब आप देख रहे हैं कि आप पूरा सारा दिन पुरम तरीके से लेके आ रहे हैं, कोई बीच में उनकी तरफ से जाती नहीं रही, आप शेलिंग भी कर रहे हैं, आप उनको गोलियां भी बरसा रहे हैं, लोग जख्मी भी हो रहे हैं, सारा कुछ, उसके बावजूद देयर इज़ नो रिएक्शन. तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए फिर ये आपका सवाल आता है कि जो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान इजाज़त दे तो हम इसका जवाब भी दे सकते हैं. इसका मतलब ये बड़ा क्लियर था कि इमरान खान की लीडरशिप के तहत उनको ये कहा था पुरअमन रहेगा और पुरअमन चलते रहेंगे, वी विल नॉट रिटेलिएट. तो लेकिन अगर मेरी नज़र में दोबारा अगर गए तो ही हैज़ टू बी क्लियर इन हिज माइंड कि इस तरीके से प्लेट पर रख के कोई आपको आपके डिमांड्स नहीं दे देता, ठीक है ना. खास करके अगर ये क्रिमिनल माइंड ऑलरेडी आपके तो क्या इस तरह, तो सर ये तो एहतजाज जो है वो खाना जंगी की तरफ भी जा सकता है. मेरी बात कंप्लीट करने देना. जी सर. जब आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब आप इसको इस तरीके से लेके जा रहे हैं तो इसको आप how would you control this, क्योंकि स्टेट मशीनरी तो उनके पास अवेलेबल है, वो इस्तेमाल करेंगे. और ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस तरीके से जो अभी आपके वज़ीर आज़म साहब हैं और जो सनाउल्लाह साहब स्टेट, ये इन्होंने जिस तरीके से मॉडल टाउन में कत्लेआम किया था, एग्जैक्टली वही चीज़ होने वाली थी जो कि रुक गई बाय जस्ट द फैक्ट कि वो उन्होंने वहाँ से वापस चले गए. और अब मैं कह रहा हूँ बार बार कि ही शुड नॉट कम अगेन, ही शुड नॉट put these people in इस खतरे से दो चार उनको ना करने दिया जाए, क्योंकि ये लोग उसी तरीके से फिर से करेंगे और फिर हमारा आप बैठे कह रहे हो कि जी उन्होंने स्टेट के खिलाफ बात कर दी. तो इसलिए ये नाजायज़ इस्तेमाल ऑफ फोर्स इज़ नॉट जस्टिफाइबल बाय एनीबडी. और ये होगा जब ये लेकर आएंगे, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 2000 हो, जितने भी बंदे लेकर आएंगे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी. और ये उस वक्त भी अभी भी जिन DPO और जिन कमिश्नर ने ये ऑर्डर पास किए और ये किया, क्या उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की गई? क्या सुमो मोटो एक्शन लिया गया बाय सुप्रीम? नहीं लिया गया. सो लेट अस बी वेरी क्लियर इन द माइंड कि जो स्टेट मशीनरी है इट हैज़ टू आल्सो कंफर्म अपने एक रूल्स रेगुलेशन के तहत करने. अगर उसके आप अप्लाई करें और दूसरा फिर उसको वायलेट करें, देन यू आर जस्टिफाइड टू से कि आपने स्टेट के अहकामात की नाफरमानी की, इसलिए हम आपको ही कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप ये सब चीज़ें शुरू कर देंगे तो फिर वो तो यही होगा. तो इसलिए मेरी नज़र में ये जुमला जो है उनका कि अगर हमें इजाज़त दें तो ये वाकई खाना जंगी की तरफ लेके जाने का है, जिसका मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी तरफ से कोई इसकी इजाज़त मिलेगी या वो इस तरफ सोचेंगे भी कि भाई, बिकॉज दैट इज़ अगेन लेट मी फिनिश विद 2 पॉइंट्स. नंबर 1, ये हमारे दुश्मनों की देरीना ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कन्फ्रंटेशन कराई जाए. अमेरिकन लगे हुए हैं, इंडियन लगे हुए हैं कि ये आपस में हो. आप लोग तो सब पैदा नहीं थे जब पहली दफ़ा गोली आप चला देते हैं. 1972 में आई वॉज लैंडेड यहीं कराची में, जब सिंधी उर्दू की उन्होंने उस सब भी उन्होंने रेस्ट्रेंट किया कि नहीं चलाना. ईस्ट पाकिस्तान में जैसे आपने पहली गोली चलाई थी उसके बाद से अवाम की से आप एक शुरू हो गया था नफरत. सो बड़ी सेंसिबल डिसीजन लिया कि आप उनकी इस प्लान को कामयाब नहीं होने दिया और वहाँ से आप लौट गए. इसलिए दूसरे पॉइंट ये, इस तमाम अंदरूनी खलफशार का जो महवर है उसको जहन में रखा जाए. पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर. पाकिस्तान is a problem for the international community, especially United States. सर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ. यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि चाहे स्टेट की बात की जाए, यकीनन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हमने ये भी देखा कि सिंध हाउस में इस्लामाबाद में भी सिंध की पुलिस गई. और अगर अब जाके महमूद खान साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब इजाजत दें तो फोर्स इस्तेमाल करूंगा, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मेरे मुल्क में. तो ये सब सियासत है. समीर मीर शेख साहब PTI से मेरे साथ मौजूद हैं. सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं. थैंक यू जी. सर लास्ट हमने देखा कि आपको PTI वालों को स्पेशली कहा गया है कि सिंध वाले सिंध में रहेंगे, बलूचिस्तान वालों के धरने के पॉइंट फिक्स किए गए. अब आगे फिर से लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी आपकी तरफ से तय की जाने वाली है. अब क्या सिंध का रहेगा? क्या वाकई सिंध वाले भी शामिल होने जा रहे हैं इस जो आगे आपकी धरने की कॉल होगी? तो देखें, खान साहब का ये मैसेज था कि जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं वो करें
اور سندھ کے ہر شہر میں پروٹیسٹ ہوا. آپ نے دیکھا کراچی کے اندر کس طرح پیپلز پارٹی کی سندھ پولیس نے اپنے فیشزم دکھایا عوام کے اوپر, اور اسی طرح حیدرآباد میں بھی ہمارے دیگر کارکنوں کو اریسٹ کیا گیا. عمر کوٹ کے اندر ہمارے سٹنگ ایم این اے لال مالی کے اوپر تشدد کیا, پولیس نے لاٹھی چارج کیا, ٹیئر گیسز ان پہ پھینکی گئیں, اور پھر ہمارے ہی لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے کیسز بھی بنائے گئے. تو پورے سندھ میں احتجاج ہوئے اور سندھ سے کافی لوگ گئے بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو خان صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہے, اب ہونے جا رہا ہے دمادم مست کلندر, اور اس دفعہ پورا پاکستان باہر نکلے گا. اور یہ جو سر لاسٹ ٹائم دمادم مست کلندر ہوا کیوں نہیں؟ ایکسپیکٹیشنز تو تھیں سر. دیکھیں لاسٹ ٹائم خان صاحب ایک پروٹیسٹ کرنے نکلے تھے اور وہ بھرپور طریقے سے انہوں نے کیا, اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا یہ جو ڈیسیشن تھا کہ اس کو کال آف کر دیا جائے, یہ ایک بڑا زبردست ڈیسیشن تھا. کیونکہ دیکھیں خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کو اس ملک کی عوام کا درد ہے. آپ نے دیکھا کہ پنجاب پولیس نے کس طرح اس پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم و جبر کیا. مطلب یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کوئی کشمیر میں ہیں, یا ایسا لگ رہا تھا ہم کوئی پیلسٹائن میں ہیں. جس طرح پنجاب پولیس نے ہمارے بہت غلط کیا, اسٹریٹجی غلط تھی حکومت کی. پارلیمنٹ ہمارے سٹنگ پارلیمنٹیرینز کے اوپر لاٹھی چارج کیا, ہمارا وکلا برادری جس کو ہم بڑی عزت سے دیکھتے ہیں ان کے اوپر لاٹھی چارج, بچوں کے اوپر ٹیئر گیس. مطلب یہ کس طرح ہو رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب پولیس کے ساتھ تو یہ پی ایم ایل این کے گلو بٹ ملے ہوئے تھے ساتھ, جو عام کپڑوں میں آپ کو نظر آئے, اپنے فیس کو کور کیے ہوئے, ٹوپیاں پہنے ہوئے. یہ لوگ کون تھے جن کی تصویریں آج سب کے سامنے آ رہی ہیں؟ یہ تو یونیفارم میں بھی نہیں ہے. اچھا سر, میں ایک امپورٹنٹ چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے ہمارے پاس. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب جو بیک ہوئے ہیں اس پہ فالوورز پہ کوئی اثر پڑا ہے کیا؟ ان کے کا مورال کوئی ڈاؤن ہوا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو ایک کلائمیکس تھا, آگے ایک اور کلائمیکس ایک اور چیز آنے والی ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں گراؤنڈ پہ رہتا ہوں, میں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. خان صاحب کے سپورٹرز کا جذبہ دن بدن بڑھتے جا رہا ہے. خان صاحب کی ایک زبردست کال تھی کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کا سوچا. اس دن وہاں ڈی چوک پہ بھی یہی چیزیں شروع ہو گئی تھیں, وہاں بچے جو تھے ان کے اوپر ٹیئر گیسز ہوئی تھی, ہمارے لوگ شہید ہو رہے تھے. تو یہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کا جو لانگ مارچ اناؤنس ہوگا وہ بہت زیادہ ویل پلانڈ ویل پریپیئرڈ طریقے سے خان صاحب نکلیں گے. بہت شکریہ سمیر میر شیخ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. میرا صدیقی صاحب وقت کم ہے, لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں یہ جنگل کا قانون نہیں ہے کہ میں نے اس کو اس نے مجھے مارا تو میں بھی ماروں گا. دمادم مست کلندر, ہم کوئی انڈیا میں موجود ہیں, کشمیر میں موجود ہیں, ہم اپنی فورس کو کہہ رہے ہیں دمادم مست کلندر. کس کو کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ ماریں گے تو ہم بھی ماریں گے. یعنی تصادم کا ذہن الفاظ کے چناؤ سے پتہ چلتا ہے. جانے سے پہلے یہ محسوس ہوتا ہے کہ محمود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فورس لگا دیں گے, تو کس فورس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. سر لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. میرا خیال ہے یہ اس میں کوئی کامنٹس کی گنجائش ہی نہیں, کیونکہ سب جتنے منہ اتنی باتیں, there is nothing to say about. The fact is کہ both sides have to be equally responsible, and I think میرے تجزیے کے مطابق ان کی جو اب تک پی ٹی آئی کا جو بیہیویئر اور کانڈکٹ رہا ہے has been absolutely within the realm of the rules and regulations. کوئی انہوں نے کہیں وائلیشن نہیں کی ہے. the onus lies with the criminal government that is sitting there, جس کے ذہن جو ہے جیسے میں نے کہا 60% آف دی منسٹرز اینڈ پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر وہ بیل پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ چلیں جناب, دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے, اور جس طرح سے میرے ملک کی معاشی صورتحال ہے اس وقت عام آدمی پریشان ہے, اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.